آپ کے بس کی بات تو نہیں ہے، یہ بھی تو کسی کی عطا ہے نا۔ اگر وہ یہ سمجھ ہم سے لے لے تو ہم کس کام کے ہیں؟ کیا حیثیت ہماری رہ جاتی ہے؟ کیا ہم دنیا میں بازاروں میں یا بھابڑے کی گلیوں میں آپ دیکھتے نہیں ہیں لوگوں کو، کوٹ بھون کی گلیوں میں آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے نہیں جن کا قد کاٹ بڑا کمال کا ہے، رنگ بڑا کمال کا ہے، شاید پڑے ہوئے وہ بڑے ہوں لیکن وہ سمجھ ان کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ نے واپس لے لیے، وہ بیچارے روڑیوں کا مال ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں۔ اگر میرے رب نے آج تک مجھے سمجھنے کے مادے سے محروم نہیں کیا تو اس سے بڑا انعام میں اللہ سے کیا چاہتا ہوں؟ بھائیو، ایک بات مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہم دنیا میں آنے پر اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، یہاں رہنے پر بھی ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، یہاں سے جانے پر بھی ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں، ہم یا اپنی مرضی سے رہ نہیں سکتے، ہم یہاں سے جا نہیں سکتے، جتنی مرضی مصیبتوں میں پھنس جائیں ہم اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، بلائے گا تو جائیں گے۔ اگلی بات بھائیو یہ بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم آئے ہیں تو کچھ ساتھ لے کر نہیں آئے، ہم میں سے کوئی بندہ بھی کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں آیا، اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہاں اپنی مرضی سے رہ نہیں پائیں گے، جا نہیں پائیں گے، اور لے کے کچھ نہیں آئے اور لے کے کچھ جا بھی نہیں سکیں گے۔ اور جو آج میرے اور آپ کے پاس ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ بھائی مانگنی چیزوں پہ فخر کیا بات ہوتی ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کے پاس مانگنی گاڑی ہو اور وہ بڑا پاڈا بنے تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہے دی گڑیاں تو فخر نہیں کری دے۔ یا میرے پاس یا آپ کے پاس کسی کے پاس کوئی مانگنی چیز ہو تو اس پر کیا مان ہوتا ہے؟ یار یہ آنکھیں میری ہیں، یہ زبان میری ہے، یہ کان میرے ہیں، یہ دل و دماغ میرا ہے، یہ اعضاء میری مرضی سے حرکت کرتے ہیں۔ اگر میری مرضی سے حرکت کرتے ہیں تو فالج والے مریض تو پھر نہیں ہونے چاہیے نا۔ بھائی جان کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، کچھ لے کے نہیں آئے، کچھ لے کے نہیں جائیں گے، اور کچھ ہمارا ہے بھی نہیں۔ جب ہم جانے والوں کو غسل کفن دیتے ہیں تو کتنا سامان ان کے پاس ہوتا ہے۔ کبھی کسی کفن کے ساتھ، یار آپ نے دیکھی ہو کہ کسی کفن کے ساتھ انہوں نے جیب سلائی کر دی ہو؟ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس بیچارے نے کچھ نہیں لے کے جانا۔ بھائی کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پہ؟ جانے کا تو پتہ ہی نہیں، رہنے کا پتہ ہی نہیں۔ اگر آپ نے یہاں سے سرگودے جانا ہو، آپ مین سٹاپ پر جائیں گے، بس کا انتظار کریں گے کہ وہ 11 بجے آتی ہے، 12 بجے آتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ وہ 12 کے بجائے 12:30 آئے گی، آدھے گھنٹے کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ لیٹ ہے، تو آپ کیا کریں گے انتظار کے لیے؟ وہاں پہ کرسیاں منگوائیں گے، بیڈ منگوائیں گے، کمرے بنائیں گے، گھر بنائیں گے۔ اگر ایک بندہ کہے کہ جی 12 بجے کی بجائے گاڑی آج جو ٹائم آنا تھا وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، 1 گھنٹہ لیٹ ہے، تو اگر کوئی بندہ وہاں پہ محل بنانا شروع کر دے کہ 1 گھنٹے کے لیے میں نے یہاں پہ رکنا ہے، میں یہ مکان بنا رہا ہوں، یہ اس کی سیٹنگ کر رہا ہوں، ہم سارے کیا کہیں گے؟ کیسا بیوقوف آدمی ہے یار، 1 گھنٹے کے لیے تو یہ کر رہے ہو۔ بھائی مجھے اور آپ کو 1 گھنٹے کا اعتبار ہے، 1 گھنٹے کا اعتبار ہے، ہمیں تو 1 سانس کا اعتبار نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ زندگی کو آپ نے کیا سمجھا؟ کسی نے کوئی مثال دی، کسی نے کوئی مثال دی۔ آپ نے کہا 1 سانس آیا دوسرے کا اعتبار نہیں ہے، 1 آنکھ جھپکی ہے دوسری کا اعتبار نہیں ہے، آپ رستے کے ایک کنارے پر ہیں دوسرے کنارے پر پہنچنے کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر ہم بات کو اور تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں بھائیوں، جب جنازے میں جاتے ہیں کبھی اذان تکبیر ہوئی؟ نماز تو ہے نا، اذان بھی کوئی نہیں، تکبیر بھی کوئی نہیں۔ بات ذرا سمجھیے گا، جب ہم پیدا ہوئے تھے اذان ہوگی، تکبیر ہوگی، اذان ہو جائے تو تکبیر میں چند منٹ ہوتے ہیں، جب تکبیر ہو جائے تو اللہ اکبر میں کتنی دیر ہوتی ہے؟ یہ ہماری زندگی ہے۔ اذان ہوگی، تکبیر ہو گئی، جنازے میں اللہ اکبر ہوگی، بس یہ اللہ اکبر کے اور تکبیر کے ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر ہونے کے درمیان یہ جو وقفہ ہے نا جی، اس کو کتنا ہم شمار کریں؟ یہ زندگی ہے جی ہماری۔ اس کے لیے پلان ہمارے کیا ہیں، منصوبے ہمارے کیا ہیں، کرتے ہم کیا ہیں؟ بھائی جان اتنی عرضی زندگی کے لیے اتنا کچھ، اور اتنی بڑی زندگی کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ جس زندگی کا پہلا دن 50,000 سال سے شروع ہوگا، ہم اندازہ کریں نا، یہ ہمارا دن 24 گھنٹوں کا ہے، اور یہ 24 گھنٹوں کا دن بھی، اور اس کی پھر رات آپ 12-14 گھنٹوں کی رات، آج کل بڑی رات ہے تو وہ بھی آپ بنائیں گے تو یہ 12-14 گھنٹوں کی رات بنتی ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ دکھیاں دی رات ہے لمبی ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے بڑا دکھ کا دن کوئی ہوگا؟
جب میرے اور آپ کے محبوب نے کہا کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر بڑا جمان ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری روح تک تمام انسانیت وہاں پر موجود ہوگی، سورج سروں کے قریب ہوگا، زمین تانبے سے زیادہ گرما دی جائے گی، اور کسی کے جسم پر لباس کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ لباس تو دور کی بات ہے نا، یہ لباس بھی گرمی سردی سے بچاتے ہیں۔ جو ہی سردی آتی ہے ہم موٹے کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہی گرمی آتی ہے ہم باریک کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پہ کسی کے جسم پر لباس ہوگا ہی نہیں، گرمی سردی سے بچنا کیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئی کہ اللہ کے حبیب وہاں پہ کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ آپ اما عائشہ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی میرے دائیں کون ہے میرے بائیں کون ہے۔ اور حقیقت بات ہے کہ جب مصیبت آن پڑتی ہے نا جی، پھر یہ نہیں پتہ لگتا کہ میرے ساتھ والے نے کپڑے پہنے ہو کہ نہیں پہنے۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو یہ جو 2004-05 میں زلزلہ آیا تھا نا، اس میں میں نے قریب سے دیکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا بنا ہے۔ میں اس ایریے میں رہا ہوں جب وہ ریلیف کا کام ہوتا رہا، میں پر رہا ہوں۔ ایک عورت کہنے لگی جب زلزلہ آیا میں اپنے گھر کے کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، دودھ پیتا بچہ میری گود میں تھا اور میرا دودھ پی رہا تھا۔ دنیا پر سب سے زیادہ محبت اپنی ماں کو بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے، پھر وہ بیٹا جو گود میں ہو۔ کہتی جب زلزلہ آیا مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے بچے کو وہاں گرایا اور خود باہر آ گئی۔ جب باہر نکلی تو مکان دھڑام سے گرا اور بچہ نیچے آ گیا۔ بھائی یہ دنیا تھی، دنیا پہ تھوڑی تکلیف آئی تو ماں بچے کو بھول گئی۔ کیا سمجھتے ہیں قیامت والے دن بچے کو کوئی یاد رکھے گا؟ میرے اور آپ کے محبوب نے کہا کہ ماں بیٹے کو بھول جائے گی، رشتوں کو بھول جائیں گے، اولاد بھول جائے گی، سب کیا کہیں گے؟ ربی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے گی، چھوڑ ان باقی میری جان بچ جائے، باقیوں کا مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے۔ آج جن رشتوں کو رکھنے کے لیے ہم چوریاں کرتے ہیں، جن رشتوں کو رکھنے کے لیے سود اور رشوت اور حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتے، بھائیو خدا کی قسم یہ ہمارے عقیدے کا سبق ہے کہ ہم ایک لقمہ بھی نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ کیا ایمان کی صفتوں میں ہم یہ یاد نہیں کیا تھا بچپن میں کہ تقدیر کا مالک تو وہ ہے، اچھی اور بری تقدیر تو اس کے پاس ہے۔ میں ایک لقمہ اپنا بڑھا نہیں سکتا اور ایک لقمہ اپنا کم نہیں کر سکتا۔ ہر شے میری اندراج ہے۔ جب میرا رب نے دنیا پر بھیجنے کا فیصلہ کیا، میرے رب نے میرے سانس لکھ دیے تھے کہ یہ اتنے سانس لے گا، میں اس سے زیادہ ایک سانس نہیں لے سکتا۔ میری زبان کتنے جملے بولے گی یہ سب اللہ کے ریکارڈ میں موجود ہے، اور اس ریکارڈ سے ایک لفظ بھی کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ کیا بولتا ہوں یہ میری مرضی ہے، بولوں گا اتنی۔ یہ اللہ نے پابندی نہیں لگائی کہ تو قرآن پڑھے گا کہ گالیاں دے گا، اختیار دیا ہے، بندے راستے دونوں ہیں، لیکن بولے گا اتنے ہی، جملے اتنے ہی ہوں گے۔ اگر قرآن کے بولو گے تو کمال ہو جائے گی، ایک ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگر فضول بولیں گے تو حساب تو اس کا دینا پڑے گا۔ کان اتنے ہی سنیں گے جتنا اندراج ہو چکا ہے، آنکھیں اتنا ہی دیکھیں گی جتنا لکھا جا چکا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں، کس کو دیکھتا ہوں، کس حالت میں دیکھتا ہوں، یہ میرے پر موجود ہے۔ یہ آج جو یہ امتحان ہمارے ہاتھوں میں ہے نا، اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے برا وہ ہے جس کی تنہائیاں بری ہیں، جو چھپ کر تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے۔ سب سے بڑا بدبخت یہ انسان ہے۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ تنہائیوں میں انسان گناہ کیا کرے گا، جب اپنے گھر میں ہے بند کمرے میں تو کیا کرے گا وہاں پہ۔ آج سمجھ آتی ہے جب سے یہ نئی ایجاد ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ انسان بند کمرے میں کیا گناہ کر سکتا ہے۔ جب یہ حدیث تھی نا کہ انسان کی انگلیوں کے پور حساب دیں گے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ پور کیا کریں گے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا پور سے ہی ہو رہا ہے۔ یہ ٹچ موبائل سارا انگلی کے ٹچ سے چلتا ہے، اور اس انگلی کے ٹچ کا مجھے اور آپ کو حساب دینا پڑے گا بھائی۔ یہ کانوں کی سماعت کا حساب دینا پڑے گا، آنکھوں کی بصارت کا حساب دینا پڑے گا، زبان کے ساتھ جو بولتے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور بولیں گے اتنا ہی، جو میں بات کر رہا تھا، جتنا ہمارا اندراج ہو چکا ہے۔ میرے قدم اتنا چلیں گے جتنا ان کو اذن اور اجازت ہے، اس سے ایک قدم بھی نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ میرے ہاتھ کی گرفت، یہ جو میری انگلیاں سپرنگ کی طرح بند ہوتی اور کھلتی ہیں، یہ بھی اتنی باری بند اور کھلیں گی جتنا میرے رب نے اندراج بنا دیا ہے۔ جب ان کی لمٹ پوری ہو جاتی ہے، میں نے اور آپ نے اس معاشرے میں یہ بڑا تجربہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے کان بند ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اور بابے نہیں سن دے نہیں۔ کیا سمجھ آتی ہے اس سے کہ یہ بیچارے سن چکی ہیں۔
آگے زبان ہم نے دیکھی ہے لوگوں کی بند ہوتے ہوئے، لیکن ابھی تک میرے رب نے مجھے اور آپ کو یہ نہیں کیا کہ ہماری زبان بند ہو جائے۔ ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس کو بہتر استعمال کر لیں۔ اور زبانیں بند ہوتی ہم نے دیکھی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جی بھائی اور بول نہیں سکتے، اب آنکھ ان کی دیکھ نہیں سکتی۔ یہ حرکتیں بند ہوتی دیکھی ہیں کہ جی بھائی اور فارج ہو گیا ہے، وہ بیچارے ہل جل نہیں سکتے، ایک سائیڈ چلی گئی ہے جی، اب دونوں سائیڈیں چلی گئی ہیں جی۔ میں نے تو ایسے بندے بھی دیکھے ہیں کہ جن کی آنکھوں کی حرکت کے علاوہ جسم میں کوئی حرکت ہے ہی، لیکن ہمارے ساتھ اللہ نے ابھی تک ایسا نہیں کیا، موقع دیا ہوا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس ہمارا کچھ نہیں بھائی، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارا کچھ نہیں، یہ سب اس کا ہے، اور اس نے اس لیے دیا ہے کہ میں دیکھوں تم کرتے کیا ہو۔ الذی خلق الموت والحیات، خوشی اور غم اس کو مراد لو نا، کہ موت اور زندگی، خوشی اور غم میں نے دیا اس لیے کہ تم کرتے کیا ہو۔ یہ عقل، شعور، زبان، کان، ناک، ہاتھ سب دے کے اللہ آزما رہا ہے۔ ہم ایک ہی رونا روتے رہتے ہیں، سانو دیتا کی سو ساڑھے کل ہے کی بھائی، کیا نہیں ہے ہمارے پاس، کیا نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ اپنے ہاتھ کا ناخن خرید سکتے ہیں کسی سے؟ آپ اپنے ہاتھ کا ناخن نہیں خرید سکتے۔ اس دنیا پر ایک آدمی بہت امیر ہے، لیکن اس کی آنکھیں اوپر نہیں رکتی، گر جاتی ہیں، اس کے پیسے اس کے کیا کام آتے ہیں؟ ایک آدمی دنیا میں اتنا امیر ہے، لیکن اس کا منہ تھوک نہیں بناتا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب روزہ لگا ہوتا ہے تو خشک اندر گلا خشک حالت کیا ہوتی ہے؟ ایمانداری سے ذرا سوچیں کہ ہمارا گلے میں تھوک نہ بنے، ہمارا بنے گا کیا؟ حالت ہماری کیا ہے؟ مطلب کس بات کی مولی ہے ہم تو بھائی نہ ملے تب بھی مرتے ہیں، مل جائے تب بھی مرتے ہیں۔ کھانا نہ ملے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ کھا لیں اور وہ نکلے نہ تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ پانی والے جن کا پانی نہیں نکلتا، پیشاب جن بیچاروں کو بند ہو جاتا ہے، اللہ سب کو صحت دے، سمجھتے نہیں ہے کتنی بڑی تکلیف؟ تھوڑی دیر ہو جائے واش روم نہ ملے یا تھوڑی دیر پیشاب روکنا پڑے تو حالت کیا ہو جاتی ہے؟ بھائی جان یہ سارے سسٹم کس نے دیے ہیں؟ اگر وہ جو کنٹرول کا سسٹم اللہ نے دیا ہے وہی تمہارا اللہ واپس لے لے، کہ یہ جو پیشاب کنٹرول ہے اس میں کوئی بٹن تھوڑا ہی لگا ہوا ہے، وہ کنٹرول آپ ارادہ کرتے ہیں تو وہ کنٹرول ہوتا ہے، ارادہ کرتے ہیں تو اس کے فارغ ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ میرے رب اگر یہی ہم سے واپس لے لے، او بھائی ہم سے بڑا گندا دنیا میں کوئی اور ہو جائے، ہم کس بات کا شکر ادا کریں اس رب کا؟ اور کب بدلیں گے بھائی ہم؟ بات کرنے کا مطلب بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نے بہت وقت برباد کر لیا ہے۔ لوگوں کی موت کا انتظار ہم مت کریں کہ یہ لوگ مر رہے ہیں میں نے تو تھوڑا ہی مرنا ہے۔ بھائی بہت جلد میرا اور آپ کا اعلان ہونے والا ہے، اور اعلان بھی قسمت سے بھائی۔ یہ تھوڑے بھائی اگر آگے آ جائیں، میرا خیال بھائی آ رہے ہیں، قاری صاحب بھی پہلے آپ کو کہہ رہے تھے کہ اچھا نہیں لگتا بار بار نا، وہاں دروازے سے کچھ بھائی آگے آ جائے۔ دیکھیں بھائی جان، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بہت وقت ہم نے گوا دیا ہے، اور تھوڑا سا وقت ہمارے پاس موجود ہے، اور اس تھوڑے سے وقت کو ہم نے مینج کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ دیکھیں ہم اس بھول میں نہ رہیں۔ میرے محترم شیخ نے مجھ سے پہلے یہ بات کی کہ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہیں، لیکن رحمت کے سبب تو بنائیں نا، رحمت کے سبب تو ہونے چاہیے نا، یعنی کام ایک بھی رحمت والا نہ کریں۔ بھائی جان مجھے اور آپ کو اپنا ٹیسٹ لینا چاہیے۔ میں ایک سادہ سا تجربہ اکثر بیان کرتا ہوں۔ ایک کاغذ لیجئے گا، اس کے درمیان میں ایک لائن بنائیے گا، ایک طرف لکھیے گا جنت میں جانے والے کام، ایک طرف اوپر لکھیے گا جہنم میں جانے والے کام، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جنت میں لے جاتے ہیں اس کے نیچے لکھیے گا، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جہنم میں لے جاتے ہیں وہ اس کے نیچے لکھیے گا۔ درمیان میں کھڑے ہو کے دیکھیے گا کہ میں کہاں، کہ میں جو کر رہا ہوں بھائی میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں جھوٹی باتیں بول کے آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں، میں اپنے ضمیر کو جھوٹ بول کے مطمئن نہیں کر سکتا۔ ہر بندے کے اندر اللہ نے ایسا ایک جج رکھا ہے جس کے سامنے جھوٹی گواہی نہیں چلتی۔ ہم نہ مانیں یہ الگ بات ہے، وہ اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے تو جھوٹا ہے، تو غلط کر رہا ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھئے گا، درمیان میں ان دونوں لائنوں کے کھڑا ہو کے کہ رائٹ سائڈ پہ لکھیں یہ جنت میں جانے والے کام ہیں، سچ، نماز، عبادت، وعدہ خلاف نہیں کرنی، امن رکھنا ہے، محبت کرنی ہے، پیار کرنی ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، حقداروں کو حق دینا ہے، یہ جتنی خیر کی باتیں یہ ساری اس میں لکھیے گا۔
دوسری طرف لکھیے گا کہ جناب نماز نہیں پڑھنا، قرآن نہیں پڑھنا، اللہ رسول کی ماننی نہیں ہے، جھوٹ بولنا ہے، جو بھی ایک مطلب آپ سمجھتے ہیں، تو درمیان میں کھڑے ہو کے مجھے اور آپ کو کبھی کبھی سوچنا چاہیے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ بھائی جان اگر میں سرگودے جانا چاہتا ہوں تو بس سرگودے والی لینے پڑے گی، اس پر بیٹھیں گے تب میں جاؤں گا۔ اگر سرگودے جانے کی بجائے بس میں نے بھابڑے کی پکڑی ہوئی ہے، اس پر بیٹھ گیا ہوں، مولوی صاحب بس بہ گئے ہیں، کرایہ بھی دیتا ہے، بس بھی چل پئی ہے، بس میں گیا کہ بھائی جان بس میری زندگی کی چل رہی ہے، کرایہ بھی میں دے رہا ہوں، سفر بھی ہو رہا ہے، لیکن جا کہاں رہا ہوں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یعنی اگر اللہ نے بھی انصاف نہیں کرنا کہ سچے کوڑے، اللہ نے بھی جناب ایسے ہی کر دینا ہے جو جیسے دنیا میں انصاف ہوتا ہے، دنیا پر تو بھائی کیا انصاف ہمیں مل رہا ہے؟ آپ اپنی عدالتوں کو، تانے کچہری کو جانتے ہیں، کیا اللہ کے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ کا سسٹم بھی شاید ایسے ہی ہوگا، وہاں بھی چلا جائے گا؟ نہیں بھائی، ایسے نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى، ذرے کے برابر نیکی اللہ اس کو بھی شمار کریں گے، ذرے کے برابر برائی اللہ اس کو بھی شمار کریں گے۔ آج رات سونے سے پہلے جب چارپائی پر لیٹے، آج کا حساب کیجئے گا کہ آج میں نے جو کیا ہے سارے دن میں، ان عملوں کا اگر حساب دینا پڑے، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ زندگی بڑی لمبی ہے۔ میں نے آج کے دن میں فجر سے لے کے عشاء تک، یہ پورا دن بھی نہیں، 24 گھنٹوں کا دن ہے، یہ جو 12-14 گھنٹے فجر سے عشاء تک بنتے ہیں، میں نے ان 12-14 گھنٹوں میں جو کام کیے ہیں وہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ پھر پوری زندگی کا تناسب نکل آئے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بھائی جان دوست بڑے سمجھ کے بنایا کرو۔ یہ میرے اور آپ کے جو دوست ہوتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے جنازے کی پہلی صف ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرو جو جنازے میں آپ کو کچھ دے سکتے ہیں۔ اگر آج میں کسی کے جنازے میں جاتا ہوں نا اور صرف منہ دکھانے کے لیے کہ پتہ لگ جائے جناب فلانا بھی آیا سی، تو بھائی جان میرے جنازے میں منہ دکھانے کے لیے آئیں گے، پھر کچھ نہیں ملے گا مجھے، حاضری ہو جائے گی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ 40 بندے، نیک متقی مواحد 40 بندے اگر کسی کے جنازے میں کھڑے ہو کر مجھ سے اس کی معافی کی دعا کر دیں، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمیت، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں ان 40 میں ہوں؟ نیک متقی مواحد، اگر میں ان 40 میں ہوں، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے۔ اگر بھائی میں نہیں ہوں، مجھے آج سے، ابھی سے اپنے دل کے ساتھ یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ ان 40 بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کروں گا۔ کیسے شامل ہوں گے؟ کہ میں نے اذان کے فوراً بعد مسجد کی طرف آنا ہے، کیونکہ جب میں رب کی نہیں چھوڑوں گا، رب میری نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، میں نے اللہ کا حیا کرنا ہے۔ بھائی ہم حقیقت بات ہے کہ اپنے اللہ کا حیا نہیں کرتے۔ دیکھیے گا، کیا میں کوئی گناہ اپنے بیٹے کے سامنے کرنا پسند کرتا ہوں؟ آپ میں سارے اپنے بیٹے کے سامنے گناہ نہیں کرتے، اپنی بیوی کے سامنے نہیں کرتے، اپنے ملازم کے سامنے نہیں کرتے، اپنے کسی بھائی کے سامنے گناہ نہیں کرتے۔ کس کے سامنے کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ اس کا مطلب میں نے اللہ کو اپنے، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے بھائی جتنا بھی نہیں سمجھا، اپنے ملازم جتنی قدر بھی نہیں دی۔ ملازم کا حیا مجھے ہے کہ دیکھ لے گا تو کیا کہے گا کہ میرا مالک کیا کرتا ہے۔ بھائی کا مجھے حیا ہے، مجھے اپنی اولاد کا حیا ہے، دیکھ لیں گے تو کہیں گے ابا کیا کر رہا ہے۔ بیوی پوچھے گی کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن اللہ نہیں پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو کیا کر رہا ہے۔ بھائی اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، جتنا پیار ہوتا ہے نا، جب غصہ آتا ہے وہ غصہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیار جو خالص، سچا اور کھرا ہے وہ ماں کا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب نے جو مثال دی، آپ نے کہا اس ماں سے 70 درجے زیادہ اللہ ایک بندے سے پیار کرتے ہیں۔ مجھ سے، آپ سے اللہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور کیا خیال ہے، اللہ پیار مانگتا نہیں؟ پھر جب پیار دیتا ہے تو پیار اللہ مانگتا نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے محبت کرو، اور پھر اس محبت کا اللہ مول بھی ڈالتا ہے۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ سے پیار بھلا کس طرح ہوتا ہے کہ اذان ہوئے ستے رہو، مرضی کرتے رہو، حلال حرام ملائی رکھو، نہیں، ایسا پیار نہیں ہوتا۔ جو اللہ سے پیار کرتا ہے نا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے ہیں، جبرائیل بات سنو۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رب العالمین کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا نام لیتے ہیں، آپ اپنا نام وہاں پہ رکھیے۔
اللہ کرے اللہ ہمارا نام لے، اندازہ کرے اللہ نام لیتا ہے، اور اللہ سے بڑی پرسنالٹی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نام لیتا ہے کہ فلاں بن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا جبرائیل وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور میں بھی فلاں بن فلاں سے پیار کرتا ہوں۔ اب اندازہ کریں کہ اللہ کرے وہ وقت آئے کہ رب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آسمانوں پر میرا اور آپ کا، میرے اور آپ کے باپ کے نام کے ساتھ نام پکارے اور کہے جبرائیل میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ جبرائیل کہتا ہے اللہ میرے لیے کیا ہوگا؟ میں اللہ کہتے ہیں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہوں، تو بھی کر۔ تو کیا اللہ کہے تو جبرائیل نہیں کرے گا؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رب العالمین میں نے مان لیا۔ اللہ کہتے ہیں صرف اسی پر بس نہیں ہے، آسمان کی ساری مخلوق میں اعلان کر دو کہ فلاں بن فلاں اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ فلاں بن فلاں سے پیار کرتا ہے، اور اللہ کے حکم پر میں جبرائیل بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم سب بھی اس کے ساتھ پیار کرو۔ پھر اسی پر بس نہیں، اللہ کہتا ہے دنیا میں بھی اعلان کر دو کہ اس کی بات میں قبول رکھ دو، یہ بات بعد میں کرے گا، لوگ پہلے مان لیں گے۔ آج اگر میری اولاد نافرمان ہے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ کام کہاں سے خراب ہے، کہ مولوی صاحب دعا کرے میرا پتر نہیں مندہ، میں خود تو دیکھوں کہ بیڑا گھر کہاں سے ہوا ہے۔ جب میں رب کی مانوں گا میرا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بات میری اولاد نہ مانے۔ جب ہم رب کی مانیں گے جانور مانتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ واقعہ علماء سے نہیں سنا کہ صحابہ اکرام ایک جنگ کے لیے گئے، کہیں پڑاؤ ڈالنا تھا، اس جنگل میں جب پہنچے تو وہاں بڑے جانور تھے، چیتے، شیر اور سب کچھ موجود تھا۔ کہتے ہیں اب کیا کریں گے جی؟ کہتے ہیں کیا کرنا ہے، ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اور وہاں پہ اعلان کیا گیا کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم نے یہاں پر قیام کرنا ہے، یہ جنگل ہمیں خالی چاہیے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جانوروں نے اپنے بچے منہ میں اٹھائے ہوئے تھے اور جنگل چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ اللہ کی مان کر تو دیکھیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی بات نہ مانے؟ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی اور میری اولاد اور میری بیوی میری نہیں مانتی، میری باغی ہے، تو میں بھی باغی ہوں۔ میں نے اللہ سے محبت نہیں کی، میری اولاد مجھ سے کیسے محبت کرے گی؟ محبت دو گے تو محبت ملے گی، اللہ کو محبت دو، محبت ملے گی۔ ایک اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ بھی کرے گا، جبرائیل بھی کرے گا، آسمان کے فرشتے بھی کریں گے، دنیا والے بھی کریں گے، اسی میں اولاد بھی آتی ہے۔ بھائیو آج اس درس کے بعد ہم میں سے جس کی اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہمیں اپنی سوئی سیدھی کرنی ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ درس سن لیا، اٹھ گئے، چلے گئے۔ بھائی میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر حادثے کو اپنے لیے ایک نصیحت بنایا کرو۔ اللہ کبھی کسی کو بے تکی سزائیں نہیں دیتا۔ اور دیکھیں ماں کی بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے، صدقے واری جاتی ہے، ساری اس کے لیے کرتی ہے۔ کبھی کبھی ماں مارتی ہے، وہ دشمنی سے مارتی ہے۔ کبھی کبھی بچہ غلطی کرتا ہے، ماں مارتی ہے۔ کبھی کبھی ماں روٹی نہیں دیتی، پترا میں تنوں کھانا نہیں دینا۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس غلطی سے باز آ جائے، یہ جو کر رہا ہے یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ باز آ جائے، ماں منہ چومتی ہے، کھانا دوبارہ بہتر سے بہتر دیتی ہے۔ تھوڑا بہت جو مارتی ہے وہ اس کے فائدے کے لیے مارتی ہے۔ کبھی کبھی رب ہمیں جو تنکا لگاتا ہے نا، خوراک میں کمی دے کے، جھگڑے مطلب کچھ مختلف، اللہ کہتا ہے بدلو تو صحیح۔ یار ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ تھوڑا بہت جھٹکا دے کے، نقصان دے کے اللہ ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے کہ بندے واپس آنا، کہاں جا رہا ہے؟ تو میرا ہے نا، میں تیرا رب ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو میرا بندہ ہے، سب میں نے تجھے دیا ہے، جو تیری حالت ہے میں نے بنایا ہے۔ تو ایک پانی تھا نا، ایک پانی سے تجھے انسان بنایا ہے۔ 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں تیرے ساتھ کیا بنتا رہا ہے۔ میں نے وہاں پہ بھی تیرا خیال رکھا ہے، پھر دنیا پہ ہے، تجھے رشتوں کی پہچان نہیں تھی، میں نے تجھے رشتوں کی پہچان دی ہے۔ چیزوں کا تعارف نہیں تھا، یہ سارا تعارف میں نے تجھے دیا ہے۔ عقل شعور میں نے تجھے دیا ہے، 2 ٹانگوں پر سیدھا ہو کے چلنے کی توفیق میں نے تجھے دی ہے، نفع نقصان سمجھنے کی توفیق میں نے دی ہے۔ آنا کیوں جاتا ہے مجھ سے دور؟ مجھ سے دور کہاں جائے گا؟ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، آسمان سے کتابیں بھیجی، بار بار جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندے کہیں مجھ سے دور نہ چلے جائیں۔ اتنی قیمتی پرسنالٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا کہ اے محبوب تو مجھے بہت پیارا ہے، لیکن جا میرے بندے مجھ سے دور نہ چلے جائیں۔ اس اتنی عظیم ہستی نے
کیا طائف میں مار نہیں کھائی؟ جرم کیا تھا کہ بات ہمارے تک پہنچ جائے کہ لوگ اللہ کے قریب آ جائیں۔ مکے کی گلیوں میں لوگوں نے کیا نہیں کہا؟ کیا پکتی ہانڈی میں لوگوں نے گند نہیں ڈالا؟ کیا نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں نہیں دی؟ کیا نبی کو سجدے میں اوجری کے نیچے دبایا نہیں گیا؟ کیا نبی کے گلے میں چادر ڈال کر بال نہیں دیے گئے؟ جرم کیا تھا؟ اتنا اخلاق تو مثال ہی نہیں دے سکتے جتنا محبوب کا اخلاق تھا۔ بھائی یہ اس لیے تھا کہ ہم اور آپ سارے اللہ کے قریب ہو جائے۔ دور جا رہے ہیں لوگ، دور ہو گئے تھے، اللہ کو قریب کرنے کے جرم میں لوگوں نے محبوب کے ساتھ کیا نہیں کیا۔ وہ بھائیوں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ میں اور آپ سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں محبوب سے محبت ہے، اور اگر محبت نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ لیکن کبھی محبت چیک بھی تو کیا کریں۔ اگر مجھے ابے سے محبت ہے، ابا پانی مانگے، میں ابا پیار بڑا پر پانی آپ ہی لے لے، سارے کیا کہیں گے؟ مول صاحب کمال کرتے ہیں۔ محبوب کہیں کہ نماز پڑھو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اندازہ کرے الصلاۃ قرۃ عینی، اس بات کو سمجھو میرے بھائیوں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرے محبوب کی آنکھوں کو تکلیف دیتا ہے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے محبوب کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ او بھائیوں نماز کی سستی چھوڑے ہم۔ اگر محبوب نے شفاعت نہ کی تو بنے گا ہمارا کیا؟ ہم ان کی مانتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آخری سانسیں تھی جو نصیحت کی۔ اب اندازہ کرے ہمارے پیارے جب جاتے ہیں ہم آخری وصیت کی کتنی قدر کریں۔ میرے ابے جانے منوا گلا کی سے، میری ماں نے جاتے ہوئے مجھے یہ بات کہی تھی، میرے بھائی نے آخری جملہ مجھے یہ کہا تھا، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کئی رشتے ہوتے ہیں جی، نانی رشتہ کر گئی تھی، جانے ہونے میں نہ کسی پترا رشتہ انج کرنا ہے، بچے منن نہ منن اسی نانی دی گل رکھ دے کہ نہیں؟ یار محبوب کی بات کیوں نہیں رکھتے؟ محبوب نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، غلاموں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ آج ہم سب سے زیادہ ظلم کس سے کر رہے ہیں؟ نماز سے کر رہے ہیں۔ بھائی زندگی ہمارے پاس بہت کم ہے، کام بڑا کرنے والا ہے۔ بات یہ ہے، بات عملوں سے نہیں بنتی، بات یہ ہے کہ میری لائن سیدھی ہے کہ نہیں۔ آخری چند باتیں ہیں، میں اس کے بعد اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں۔ ایک بندہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ محبوب نے سنایا ہے کہ اس نے 99 قتل کر دیے، ایک کم 100، لیکن اس کے اندر ضمیر زندہ تھا، وہ توبہ کرنا چاہتا تھا۔ کسی کے پاس پہنچا، ہمارے طرح کو کم علم میری طرح کو کوئی آدمی تھا، اس نے کہا تیری توبہ والی گل ہی کوئی نہیں۔ ہم اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ جی میرے کو گنجائش ہی کوئی نہیں، معافی آئی شاید اللہ بھی انجے ہی، اللہ تو اللہ ہے نا جی۔ اس نے کہا تیری توبہ والی گل ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا نہیں تو بھی جا، 100 کر دی، لیکن پھر بھی اس کے اندر یہ ابھی وہ بات آ رہی تھی۔ اور بھائیوں یہ میں بات عرض کر دوں، اگر گناہ کرنے کے باوجود بھی میرا اور آپ کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ بھائی تو نے غلط کیا ہے، سمجھو خدا کا شکر ہے کبھی ضمیر زندہ ہے۔ جس وقت گناہ کر کے فخر کرے سمجھو ضمیر بھی مر گیا، پھر اس کی توبہ بھی بند ہو گئی۔ اگر ضمیر اندر سے اشارہ دے رہا ہے کہ یار غلط کیتا ہے، انج نہیں سی کرنا چاہیے، کتنے تنہائی بیٹھے احساس ہو ہی جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا شکر ہے ابھی گنجائش ہے میرے پاس۔ تو یہ بندہ پھر کسی اور کے پاس گیا، گل ہی کوئی نہیں، 100 بندہ ماریا، یار کی ہو گیا؟ اللہ تو بہت کریم ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اس علاقے کو چھوڑ دیں، آپ کسی اور علاقے میں چل جائیں، وہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں اور توبہ کریں۔ اس کو ایسے سمجھو اگر نشئی نشہ چھوڑ دے نا، اسی مجلس میں دوبارہ آ جائے تو وہ نشہ دوبارہ کر لیتا ہے۔ کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں نشہ سینٹر میں لے جاتے ہیں، وہ نشہ چھوڑ دیتے ہیں، جب واپس دوبارہ اسی ماحول میں آتا ہے نا تو وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اور مثال میں دیتا ہوں، اگر آپ کا ہیرا ہے یا بڑا قیمتی نگ ہے نالی میں پڑا ہوا ہے، آپ لوٹے کی دھار کے ساتھ اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، جب تک پانی گرتا رہے گا اس کی چمک نظر آتی رہے گی، یہ ہیرا ہے۔ جو ہی پانی چھوڑو گے گاب دبا لے گی کہ نہیں؟ دب جائے گا۔ اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا؟ 2 انگلیوں سے پکڑو، سائڈ پر نکال کر پانی تھوڑا سا ڈالو گے وہ صاف ہو جائے گا۔ ہم اگر بدلنا چاہتے ہیں تو کچھ تھوڑی سی جگہ تبدیل کریں، مجلس بدلے، ماحول بدلے، سوچ بدلے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کریں، نیک لوگوں کے پاس آئیں۔ ایویں نہیں میاں محمد بخش نے آکھیا کہ چنگیاں دے سنگ رایا چوری پھل پے، مندیاں دے سنگ رایا اگلے بھی روڑ گئے۔ یہ پھل لینے کے لیے کچھ مجلس چینج کریں۔ اچھا محبوب فرماتے ہیں کہ اس نے توبہ کے لیے ارادہ کیا اور سفر شروع کر دیا کہ جاتا ہوں جی میں، تھوڑا چلا تو موت آ گئی۔
اب فرشتے جنت والے بھی آ گئے، جنت والے بھی آ گئے، جنت والے اندر بھی اسی لے کے جانا، جنت والے اندر نہیں 100 بندہ مارے ہے، تسی کدے آ گئے یار؟ یار نیک آدمی تھا، توبہ کر لی تھی، مگر اللہ کے پاس گئے، اللہ نے کہا زمین کی پیمائش کر لو۔ یہ بات میرے اور آپ کے لیے ہے، جب میری اور آپ کی منزل کا تعین ہو جائے گا نا جی، چل پڑنا ہمارا کام ہے، پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے یہ ساری ذمہ داری نہیں، منزل تو سیدھی کریں، راستہ تو سیدھا کریں، کتنا کام کیا ہے یہ چھوڑ دیں، پھر اب توبہ کی راستے پر نکلا ہے، موت آ گئی ہے، اور محبوب فرماتے ہیں دونوں آگے، اللہ نے کہا زمین کی پیمائش کرو، کم انج نبڑ دے جی۔ اب ہوا کیا، جہاں جانا تھا فاصلہ زیادہ پڑا ہوا تھا، جہاں سے آیا تھا وہ فاصلہ کم تھا، اللہ نے زمین کو کہا ادھر سے سکڑ جاؤ، ادھر سے پھیل جاؤ۔ جب ہم اللہ کے بن جاتے ہیں نا جی، اللہ کے راستے پر چل لیتے ہیں، فاصلے آپ پہ نبیڑ دینا، اسی آپ نبیڑنے چاہتے ہیں، آپ نہیں جا نپٹ دے، اللہ کے لیے اللہ کے بن جاؤ، فاصلے نپٹ جائیں گے۔ یہ آج ہم طے کریں کہ ہم نے اپنا راستہ درست کرنا ہے۔ بھائیو، کیا میں اور آپ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ مردیاں سانو کلمہ نصیب ہوگی؟ یہ ساری پنجابی دی دعا ہے، اللہ کرے اللہ انہوں مردیاں کلمہ نصیب کرے، تو جہدے نال رسے ہوئے اسی نے مردیاں کلمہ نصیب بھی نہ ہوئے، اللہ معاف کرے، سب کو اللہ موقع دے۔ اچھا، اس کے اوپر یہ ایک دو باتیں آخری ہے، بس یہ بڑی قیمتی ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ میں اگر اپنے آپ سے کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے مرتے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں، چیک کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ میں ٹرنے پہ میں ٹھڈا لگے تو میرے منہ چکی نکلتا ہے، جو اچانک دھکا لگنے پر میرے منہ سے نکلتا ہے نا جی، جب زندگی اور موت کا دھکا لگے گا نا جی، وہی کچھ نکلے گا۔ اور یہ بات میرے اور آپ کے لیے بڑی سمجھنے والی ہے۔ اپنی زبانوں کی تربیت کرے، خدا کے لیے اپنی زبانوں کی تربیت کرے۔ جو بچہ حفظ کرتا ہے خواب میں کیا کرتا ہے؟ گانے گاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ جو بندہ دن کو گانے گاتا ہے خواب میں کیا کرتا ہے؟ وہی کرے گا۔ جو دن کو گالیاں نکالتا ہے وہ رات کو کیا کرے گا؟ ان تو ٹگیا دور ٹوٹ گیا نا، وہ تو جڑے بندے دیہڑی ڈگے وہ رات کی کرتے سن خوابے، انہیں بچارے حال ہی نپی ہوں، ہٹ اتر جا تھلے آ، وہ بچارے وہی کرتے، ماحول ہے۔ ہم اپنی زبان کی تربیت کریں، خدا کے لیے بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا سیکھیں۔ کوئی کام کرے آپ اس کو بڑی مہربانی، جزاک اللہ، اللہ تجھے برکت دے، یہ جملے زبان پر لاؤ، زبان کی تربیت کرو۔ ہم بڑے شکرے ہیں، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی تھوڑا سا کام آپ کا کرے نا، آپ کہیں جزاک اللہ، بھائی بڑی مہربانی، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ کیا جاتا ہے یار دعا دینے سے؟ آپ جانتے ہیں محبوب نے فرمایا جو بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا، سب سے پہلے وہ اس کے لیے قبول ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو دعا دیتا ہوں نا عدم موجودگی میں، آپ موجود نہیں ہیں، میں آپ کے لیے بھلے کی دعا کرتا ہوں، سب سے پہلے میرے لیے اللہ قبول کرے گا کہ اس بندے نے اپنے بھائی کے لیے کیا ہے۔ اور بھائیوں، جب میرے کام نہیں ہوتے، ہم میں سے کتنے لوگوں کے کام پھنسے ہوئے ہیں، جب میرا کام نہیں ہوتا نا اور کام کروانا چاہتے ہیں، چھوڑ دو یار یہ چودھریوں کے ڈیرے پہ جا کے پھیرے مارنا، سب سے بڑی ہستی ہے، اس کی مخلوق کے کام تم کرنا شروع کر دو، رب تمہارے کام کر دے گا۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ جب تک بندہ بندوں کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کے کام میں لگا رہتا ہے۔ اور میں کام شروع کروں، ہو بھی سکتا ہے تو نہیں بھی ہو سکتا، اللہ جب کرے گا تو وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، نہ ہونے والی تو بات ہی کوئی۔ اگر میرے لیے کچھ مشکلیں ہیں، میں اپنے بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں، دوستوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں، رشتہ داروں کے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ بھائی ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے لوگ ہیں، ایسے نہیں چلتا۔ کیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پر ہم عمل نہیں کر سکتے؟ نبی سے فرمایا اللہ اکبر کہ غصہ شیطان کا ہتھیار ہے، غصے میں بڑے بڑے کام کرواتا ہے۔ یہ لاکھ سے جننے کے غصے سے اس سے بڑا نقصان بھی ہوتا ہے۔ مجھے غصہ لگا مولوی صاحب، تو غصہ شیطان کا ہتھیار ہے نا جی، قابو آپ وہاں پہ آتے ہیں۔ غصے میں قتل ہوتا ہے، غصے میں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اپنے بھائی کی یہ بات مان لو کہ جب غصہ لگا ہو کوئی فیصلہ آپ نہ کریں، اچھا یار صلاح کر کے دسیں۔ یہ اپنے بھائی کی آج کی بات اگر آپ نے پلے باندھ لی نا، میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑی ہے۔ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں، اس کو موخر کر دیں، اچھا بھائی جی ٹھیک ہے مشورہ کر کے دسیں گے یار۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم غصے میں فیصلہ کر دیتے ہیں، 10 منٹ بعد ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن پھنس چکے ہوتے ہیں۔ یار اتنا کرنا ہوتا ہے، ہاتھ وڑ کے دے بیٹھے۔ اب مشورے کو اللہ نے کیا کہا، شورا بینہم وتوکل علی اللہ، مشورہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام فوراً فائنل نہ کریں، مشورے پہ ڈال دیں کہ جی مشورہ کریں گے، دساں گے جی سویرے تم دس دیں،
رات تحمل کے ساتھ سوچ کے صبح فائنل کر لیں، آپ بڑے بڑے معاملات سے بچ جائیں گے۔ محبوب علیہ السلام نے کہا کہ جب بندے کو غصہ آئے تو وہ کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ تو بھائیو، میں نے کبھی اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں نے غصہ لگا ہے تو کوڑوں کو یا کہ پڑھ بھائی اعوذ باللہ، میں کیے وہ اور کھلو تم بڑا کھلوتا ہی کھلوندا ہی نہیں، بھائی یہ رویے ہمارے نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، محبوب نے کہا اگر اس سے بات نہ بنے تو پھر کیا کرے؟ پانی پیے۔ میں نے کبھی غصے میں پانی پیا؟ یا مجھے کوئی غصے میں پانی دے تو میرا رویہ کیا ہے؟ اچھا، اس پر بھی اگر بس نہیں ہوتی تو محبوب نے کیا کہا؟ وہ بیٹھ جائے۔ تو بھائی جب بیٹھ جائیں تو بات ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ محبوب کہہ رہے ہیں۔ اگر اس سے بھی بات نہیں ختم ہوتی لیٹ جاؤ، تو لیٹ جائیے تو گل انجی مک جاتی ہے۔ معاملہ کدوں خراب ہوتا ہے؟ جدو دووے انج ہو جاتے ہیں۔ اور بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب میں کسی کو گرانے کی کوشش کرتا ہوں نا، آپ تجربہ کر لیں، ایک بندے کو کھڑا کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھیں اور اس کو نیچے دبائیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نیچے۔ جب آپ کسی کو بٹھا رہے ہیں، دبا رہے ہیں، پریس کر رہے ہیں، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نیچے جا رہے ہیں۔ جب آپ ظلم کرتے ہیں، دباتے ہیں، آپ خود بھی نیچے جا رہے ہیں۔ آپ کسی کو اٹھائیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اوپر جا رہے ہیں۔ کسی کو اٹھاؤ گے، اللہ تمہیں اٹھا دے گا۔ کسی کو گراؤ گے، اللہ تمہیں گرا دے گا۔ ہم نے گرانا سیکھا ہے، اٹھنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی پہاڑی پر چڑھا ہے تو کس طرح چڑھتے ہیں؟ تھوڑا جھک کے چڑھتے ہیں۔ اگر اکڑ کے چڑھیں تو مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا جھک کر چڑھتے ہیں۔ اور جو جھک جاتا ہے سمجھو یہ چڑھ رہا ہے، اور جب اترتے ہیں آپ جھک نہیں سکتے، آپ سیدھے ہو کر اترتے ہیں، جو جھکتا ہے گر جاتا ہے۔ جب آپ اکڑتے ہیں سمجھو کہ آپ اب گر رہے ہیں، آپ نیچے جا رہے ہیں۔ بھائیو، ہم اٹھانا سیکھیں۔ مردوں کو کندھے سارے دیتے ہیں، خدا کے لیے ہم زندہ کو کندھے دیں۔ مرنے کے بعد اگلے کے جنازے میں آئے یا قبر پر جا کے بڑا روئے تو میرے بھائیوں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنا فائدہ ہو۔ خدا کے لیے زندہ لوگوں کے پاس آیا کرو یار، آیا کرو۔ یہ رشتے اللہ نے بڑی عنایت کی ہیں ہم پر۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ جو رشتے ہیں، رحم کے رشتے ہیں، ان کو بچا کے رکھو، ان کو بچاؤ۔ جو ضائع ہوتا ہے ہو جائے، یا رشتے ضائع نہ کرو۔ یہ رشتے بڑے قیمتی ہیں، ان کا حساب ہونا ہے۔ اگر کافر بھی رشتہ دار ہو تو اس نے سلوک ان کے ساتھ بھی رکھو۔ ہم میں کوئی کافر نہیں یار، سمجھنے سمجھانے میں کوئی فرق آ جاتا ہے۔ ایک ابا بات کہہ رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی، بھائی کہہ رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی، ماں نے کوئی بات کی نہیں سمجھ آئی، تو اکثر برادری میں جھگڑے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سمجھنے سمجھانے کے۔ لیکن دروازے بند نہ کیا کرو بھائیو۔ خدا کے لیے اپنے دلوں میں تھوڑی وسعت پیدا کریں، اپنے دلوں میں کچھ معاف کرنا رکھیں۔ ہم اپنی اولادوں کو معاف کرنا نہیں سکھا رہے، اپنی اولاد کو معاف کرنا سکھائیں۔ جس معاشرے میں ہم نے اولاد کو چھوڑ کے جانا، سدا ہم نے سر پر نہیں رہنا۔ آج ان کی والدہ گئی ہیں، کل ہماری جائیں گی، کل ہم خود جائیں گے، ہم نے سب نے چھوڑ کے جانا ہے۔ اولاد بیچاری نے یہاں پر رہنا ہے۔ اگر ہم اولاد کو جھکنا نہیں سکھا جائیں گے، یہ ٹوٹ جائیں گے۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، جب اندھیری آتی ہے تو رخ کیڑا بچتا ہے؟ کیا جھک جاتا ہے، اور جو کھڑا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس معاشرے کے طوفان میں اولاد کو تھوڑا سا جھکنا سکھا دو، تھوڑا سا نیچے ہونا سکھا دو، وقفہ ڈالنا سکھا دو، معاف کرنا سکھا دو، انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ بھائیوں، آج ہم یہاں پہ تعزیت کے لیے آئے ہیں، اور میں جو بھی میرے محترم بزرگ بھائی یہاں پر تشریف لائے ہیں، ظاہری بات ہے یہ بڑی اخلاص کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو ہم سے جدا ہوئے ہیں اللہ ان کے ساتھ شفقت، رحمت اور پیار والا معاملہ فرمائے۔ ان کی قبر کو اللہ جنت کے باغات میں سے باغ بنا دے۔ میرا خیال ہے کھانا شانا تیار ہے، کلوز کر دیں جی۔ اب کیا کریں بچی ہے ابھی کتنا ٹائم؟ 20 منٹ۔ چلو ٹھیک ہے، میں اس لیے پوچھا نا جی، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا پھر وہ اندر مولوی جان ہی نہیں سی چھڑتا رہے۔ تو بہرحال دیکھیں بھائی، اب ہم اس تعزیت کے حوالے سے چند باتیں کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسلام ہمارا بڑا کمال مذہب ہے۔ یہ تو ایسا مذہب ہے ہر کام ہمیں سمجھاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کفار کے ایک مجمع میں گئے تو ایک کافر نے کہا کیسا تمہارا دین ہے جی، کیسا تمہارا نبی ہے جی، جو تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ انہوں نے بتا کیا کہا؟ ہاں میں بتاتا ہوں کہ محبوب نے کیسے بتایا تھا۔ یعنی یہ ہر ادا ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن یہ ہماری مرضی، ہم دین سمجھ کے کریں یا دنیا سمجھ کے کریں۔ اگر ہم دین سمجھ کے کریں گے، جیسے محترم قاری صاحب نے مجھ سے پہلے یہ بات کی کہ کام دل چاندیاں بھی ہو جاتا ہے تو نہ چاندیاں بھی ہو جاتا ہے۔ دل چاندیاں کرو گے تو اجر بن جائے گا، نہ چاندیاں کرو گے کام تو ہو جائے گا لیکن اجر رہ جائے گا۔
تو بہرحال اگر ہم اس کو دین سمجھ کے کریں گے، چاہتے تو مراد دین سمجھ کے، اگر ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے یہ ہماری دنیا داری ہے ایسے ان پوچھڑ جاتے ہیں، اگر دین سمجھ کے جائیں گے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بیمار ہے آپ اس کو دین کی بنیاد پر حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، اگر شام کو گئے ہیں صبح تک 70,000 فرشتہ اس کا حال پوچھنے والے کے لیے معافی کی دعا کرتا ہے۔ اگر صبح کو یہ بندہ گیا ہے شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے معافی کی دعا کرتا ہے۔ کچھ ملا کہ نہ ملا؟ اور جایا کرو بھائیو، جب ہم آپ بھی اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے فرشتے بھی معافی مانگیں گے، بات بن جائے گی۔ تو کوئی خرچہ ہے یار جانے میں؟ دین سمجھ کے جاؤ کہ یار فلانا ہمارا مسلمان بھائی ہے، اور یہ مسلک کی ناموں پر نہیں، مسلمان بھائی ہے۔ ہم جہاں پہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں پہلے برادری کی بنیاد پر جاتے ہیں، پھر تعلق کی بنیاد پر جاتے ہیں، پھر اگے سانو سیاپا ہے کسی مسلک کی بنیاد سے جانے ہیں یا پیسے کی بنیاد سے جانے ہیں۔ کوئی غریب سے غریب بھی ہو اجر اتنا ہی ہے، امیر سے امیر ہو تب بھی اجر اتنا ہی ہے۔ غریبوں کو پوچھا کرو، مجھے سمجھ آتی کہ شاید اجر زیادہ ہو۔ امیروں کو پوچھنے والے بڑے ہوتے ہیں، غریبوں کو پوچھنے والے کم ہوتے ہیں۔ اور محبوب نے کیا کہا تھا؟ اللہ مجھے غریبوں میں اٹھانا۔ محبوب کی محبت امیروں کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے، لیکن محبوب نے کہا اللہ مجھے غریبوں میں اٹھانا، غریبوں میں کھڑا کرنا۔ تو بھائیوں عیادت کیا کرو۔ اچھا اگلی بات، بیمار کے دو مرحلے ہوتے ہیں، یا وہ صحت یاب ہو جاتا ہے یا پھر اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اب اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جب آپ اس کے پاس موجود ہیں اور اس کے سانس اکھڑ رہے ہیں اور آخری سانسوں پر ہیں تو آپ اس کو مجبور نہ کریں پڑھ کلمہ، ایسا نہیں، آپ اس کے پاس کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، ماحول ایسا بنا دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 360 زخموں کی درد اس وقت اس بندے کو ہو رہی ہوتی ہے، اور اتنی شدت میں اگر پڑھ کلمہ، وہ بیچارہ چاہ کے نو میں پڑھ دا میں مردہ پہ ہیں تو بیچارہ برباد ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ اگر میرے پاس بیٹھنے کی وجہ سے میں نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، محبوب نے کیا کہا کہ جس نے آخری وقت کلمہ پڑھ لیا فقط دخل الجنہ، یہ جنت میں چلا گیا۔ اب پاس بیٹھنے والوں کی ذمہ داری رونا نہیں ہوتا۔ او بھائی دیکھیں غم تو ہے، صدمہ تو ہے، لیکن صرف رونا ہی ہماری ذمہ داری ہے؟ اب سب سے پہلی ذمہ داری جو پاس وارث موجود ہیں ان کی یہ ہے کہ آپ اس کے پاس کلمے کا ماحول بنائیں، اس کے اعضاء سیدھے کریں، اس کے بازو، کیونکہ تکلیف میں بیچارہ ہوتا ہے، کرا رہا ہوتا ہے، اگر اس کا دم نکل چکا ہے تو آپ اس کے فوراً اعضاء سیدھے کرنا شروع کر دیں۔ دیکھا ہے مرنے والے کو فوراً پٹی باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، ہاتھ سیدھے کر دیں، کیونکہ بعض لوگ فوراً ان کا جسم اکڑ جاتا ہے تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا، اس کی پرسنالٹی اچھی نہیں لگتی۔ آپ فوراً، یہ گورا صاحب کی ذمہ داری ہے، جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں دینی اعتبار سے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی اعضاء سیدھے کریں، اس کے پاس کلمے کا ماحول بنائیں۔ اچھا اب یہ ذمہ داری عیادت کرنا مریض کی، پھر موت کے وقت اس کے پاس کلمے کا ماحول بنانا اور اس کے اعضاء کو سیدھا کرنا۔ اب یہ فوت ہو گیا تو بھائی صرف اتنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ہو کر رہنا ہے، اور پھر اس کو برداشت کرنا چاہیے نا، جو کام ہونا ہی ہونا ہے۔ ہمیں اپنی عادت بھی تو کوئی بنانی چاہیے نا کہ یار یہ کام تو ہونا ہے، لیکن کرنا ہم نے کیسے ہے؟ روئیں گے تب بھی موت تو آئے گی۔ کوئی رہا آج تک؟ رہنا میں کیسے نہیں؟ کچھ اپنی تربیت کرے نا بھائی، یہ تو کام ہونا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری وہاں پر یہ ہے کہ ہم اس کی اطلاع کریں، مورا صاحب جنازے کی تیاری، غسل کی تیاری۔ غسل میں یہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، دین ٹھیکے پہ دینا ہم چھوڑ دیں۔ ہم نے دین ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے کہ پنیاڑ آئے گا وہ غسل دے گا۔ او بھائی ہم تو دن میں 10 جنازے پڑھانے والے، مجھے کیا لگے کسی کا ابا فوت ہوئے کسی کی اماں فوت ہوئی ہے۔ جب بیٹا جنازہ پڑھائے گا نا، جو درد اس وقت پیدا ہوتا ہے نا وہ میرے پڑھانے سے نہیں ہوتا۔ میں یا میرا اور کوئی بھائی اگر غسل دیتا ہے تو بھائی ہماری روٹین ہے، ہمیں کسی کے ساتھ کیا لگے۔ اب اسپتالوں میں مریضوں کو لے کے جاتے ہیں نا، وہ کیسے پکڑتے ہیں؟ وہ آپریشن کرنے کے بعد جو عملہ لے کے آتا ہے وہ کس طرح لیتا ہے، جب ہم پکڑتے ہیں تو ہم کس طرح پکڑتے ہیں؟ ہمارا انداز اور ہوتا ہے، ہمارا رشتہ ہوتا ہے، ان کی روٹین ہوتی ہے، اور جس کام میں بھی روٹین ہو جائے وہ پھر مسئلہ نہیں رہتا۔ ان کو غسل دینے کی کوشش کریں، اور غسل دین ہے، غسل دینا دین ہے، اور یہ صرف میاں کی یا مولوی کی یا پنیال کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ غسل خود دیں۔ ایک تو غسل دینے کا طریقہ سمجھ آ جائے گا، ایک سنت سمجھ آ جائے گی،
آپ پانی گرم کریں، اس میں بیری کے پتے شامل کریں. بیری کے پتے سنت بھی ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسم میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور میل کچیل آسانی سے اتر جاتی ہے. موسم کے مطابق پانی، اگر سردیاں ہیں تو گرم کر لیں، اگر گرمی ہے تو نارمل رکھ لیں. تو اس کے بعد اس میت کو لے کے آئیں اور اس کے پردے میں رکھ کے اس کے کپڑے اتارے جائیں گے. کبھی اتر آتے ہیں، کبھی پھاڑ کر اتارنے پڑتے ہیں. وہاں پہ بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ اس پھٹے پر کل میں نے بھی آنا ہے، آج اس کے کپڑے اتار رہا ہوں، کل میرے بھی اتر جائیں گے. یہ سبق ہوتے ہیں، ہم نہیں سیکھتے، ہمیں موت یاد ہی نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے کہا کہ موت کو یاد کیا کرو، اور موت کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایمرجنسی وارڈ میں کبھی جایا کرو. جہاں پہ حادثے والے کٹے پھٹے لوگ پڑے ہوتے ہیں نا، وہاں جا کے دیکھا کرو یار ان کی کیا حالت ہے. مرنے والے کے غسل میں شامل ہوا کرو، اس کے جنازے کو کندھا دیا کرو، قبر میں اتارنے کے ساتھ شامل ہوا کرو، مٹی ڈالنے میں شامل ہوا کرو. موت یاد آئے گی. موت کی انگلیوں پر کرنے والا وظیفہ نہیں ہے. اب اس کے غسل کے لیے جب ہم جائیں گے تو پردے کا اہتمام کر کے اس کے کپڑے وغیرہ وہ اتارے جائیں گے، اور پھر اس کے اوپر ایک چادر کپڑے رکھ کے پھر ہم اس کو پہلے استنجا کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا وضو کرواتے ہیں، پھر اس کو غسل دیتے ہیں. پہلے سجی سائڈ اس کا اچھی طرح دھو لیں، پھر دوسری کھبی سائڈ جو ہے دھو لیں. اس کے بعد اس کو صاف کر کے اس کا کفن پہنائیں. جب ہم کفن دینا شروع کریں گے تو مجھے کفن دینے کا طریقہ آئے گا نا. اس مجلس میں کتنے لوگ ہیں جو کفن دے سکتے ہیں؟ کیا یہ اتنا انگریزی کا کام ہے جو ہمیں نہیں آتا؟ کتنے میرے بھائی ہیں جنہوں نے آج تک کفن پہنایا کسی مرنے والے؟ کتنے میرے بھائی ہیں جنہوں نے آج تک مطلب غسل دیا ہے کسی کو؟ اگر میری بہنیں میری آواز سن رہی ہیں، کتنی میری بہنیں اور بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے کسی مرنے والی بہن بیٹی کو غسل دیا ہو؟ بھائی کب دیں گے؟ کون دے گا ہمیں؟ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دین ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے. اور جب آپ سمجھیں گے خدا کی قسم کام کا انداز اور ہو جائے گا. اب کفن دینے کے بعد اس کے اوپر خوشبو وغیرہ ہم استعمال کریں گے، کفن کے 3 بند ہم دیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ مہمان تیار ہے، اب اس کے جنازے کا بندوبست کریں گے، کندھوں پر اٹھا کے احتراماً لے جائیں گے اور اس کے جنازے میں شامل ہوں گے. خدا کے لیے بھائیو جنازے کی دعائیں یاد کریں. اللہ کے لیے، میں آپ کا بھائی ہوں، کسی پر اعتراض میں مجھے کوئی حق نہیں بنتا، لیکن بھائی جنازے کی دعائیں ہم کم پڑھیں گے. اس کے لیے دیکھیں، ایک بندہ لاہور سے آتا ہے، کہیں سفر کر کے آتا ہے جنازے کے لیے، کیا کیا اس بیچارے نے؟ کیا کیا اس نے؟ مطلب یار کیا سمجھتے ہیں ہم کہ بس آ کے کھڑے ہو جانے نال جڑا کم بڑھ جائے گا؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو طوطے کو قرآن پڑھا دیتے ہیں. تو بھائی ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یہ جو اگلا جواب ہم دیتے ہیں جی بس جی وڈیرے ہو گئے جی ساری زبان نہیں چل رہی. بھائی جان یہ کوئی جواب نہیں ہے. ایمانداری سے بتاؤ کیا صحابہ سارے بچپن میں مسلمان ہوئے تھے؟ اگر وہ یہ بات کہتے کہ جی ساڈے کو تو ہوندی نہیں، ساری عمر ہی کوئی نہیں، ہم تک اسلام آتا. اللہ کے لیے بھائیو ایک ایک لفظ شروع کر دو. منزل پر کب پہنچیں گے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جنازے کی دعائیں یاد کرو. خدا کے لیے بھائیو میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں، جنازے کی دعائیں یاد کرو. مسجدوں میں جاؤ، آئمہ کے پاس، علماء کے پاس بیٹھا کرو. فجر کی نماز کے بعد ایک ایک لفظ، میں نے اللہ جانتا دیکھے ہیں میرے پاس 65 سال کی لوگوں نے قرآن پڑھا ہے اور دعائیں یاد کی ہیں. اور فجر کے بعد میں پابندی کے ساتھ یہ دعاؤں کی کلاس کرواتا ہوں. ایک ایک لفظ کر کے الحمدللہ انہوں نے بہت کچھ ہاتھ یاد کر لیا ہے. خدا کے لیے بھائیو اپنے بزرگوں کو ہم اور کچھ نہیں دے سکتے. انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. اپنا خون دے کے ہمیں پروان چڑھایا ہے. اپنی جسم کی ہڈیاں گال ساڑ کے آج اس لیول تک ہمیں پہنچا کے خود جا رہے ہیں. ہم کیا دے رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں محبوب نے کہا کہ مرنے والا انتظار کرتا ہے کہ پیچھے سے میرے لیے کوئی دعا کرتا ہے. صدقہ جاریہ میری اولاد بنتی ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا نام لے کے آپ کی ماں کو بتایا جائے گا، آپ کے باپ کو بتایا جائے گا کہ یہ نیکیاں اس کی وجہ سے آئی. آپ صدقہ دیتے ہیں تو بتایا جائے گا، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو بتایا جائے گا، آپ کوئی بھی خیر کا کام کرتے ہیں تو آپ کے باپ کا نامہ اعمال صدقہ جاریہ والا بند نہیں ہوگا. اور بھائیو یہ دعا بھی ٹھیکے پہ دے دی ہم نے کیا کیا ہے؟ جب سے والدہ محترمہ فوت ہوئے ہیں میں اپنے بھائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے کرتا ہوں. ہم سب کے عزیز فوت ہوتے ہیں، باپ بیٹا بھائی. ہم نے ان دنوں میں کیا کیا ان کے لیے؟ کتنی نمازوں کے بعد بیٹھ کر دعا کی، کتنی بار استغفار کی. یا اللہ وہ بڑے بڑے عظیم لوگ تھے، اللہ ان سے کمیاں ہوئی ہوں گی، ان پر رحم کر دے. بھائیو آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کتنی دعا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ وہ تیری ایک بندی تھی. غلطیاں تو ہم سب سے ہوتی ہیں، ان سے بھی شاید کوئی ہوئی ہوں گی، اللہ معاف کر دے. اور یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کی جو دعا سکھائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا عَطَى
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، مثال کے طور پہ جب آپ وارثوں کے پاس جاتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، بھائی جان جو اس نے لیا یہ اسی کا تھا، وَلَهُ مَا عَطَى، جو تیرے پاس رشتے باقی ہیں وہ تیرے نہیں اسی کے ہیں، وَكُلُّ شَيْءٍ بِأَجَلٍ، ہر ایک کے ساتھ وہ اسی طرح کرتا ہے، صرف تیرے نال انج نہیں ہویا، وہ ایسے ہی فیصلے کرتا ہے۔ وہ محبوب کی گود میں بچوں کو بلا لیتا ہے، وہ فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں باپ کو بلا کے لے جاتا ہے، یہ وہ اسی طرح کرتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک کی مدت اس نے مقرر کی ہے، وہ آگے نہیں جانے دیتا۔ فَلْيَصْبِرْ، اگر صبر کرے گا، وَلْتَحْتَسِبْ، تجھے اجر ملے گا۔ اردو میں پڑھ لیں بھائی، جو کچھ ایسی اللہ دا سی، جو تیرے کو ہے پترا بھی اللہ دا گیا تے تیرے نال نہیں، سارے نال دے فیصلے انجی ہوندے نے، صبر کریں گا تو تینوں اجر ملے گا۔ یہ تعزیت کی دعا ہے جی۔ اور میں ایک جگہ پر گیا تو تعزیت کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بندہ آتا ہے، مولوی جی دعا نہیں جے پڑھی، میں نے کہا اچھا بزرگوں پڑھتا ہوں ابھی تھوڑی دیر، مولوی صاحب دعا نہیں جے پڑھی، میں کہا بابا جی پڑھنا کی ہے، فیتہ شریف ہے، میں کہا کیا ہوتا ہے، کلام شریف ہے، میں کہا بابا جی نہیں میں یاد نہ دسو نا، تھوڑا جا قابو کیتا نہ پترا 10 تک گنتی پڑھ کے میں منہ تے پیٹ چڑھنا، میں نے کی پتہ فیتہ شریف۔ بھائی جان یہ بھی تو ہم ہی کر رہے ہیں نا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بیماری کا میں نے بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے عیادت کا، جب فوت ہونے والے کے قریب ہوں تو یہ طریقہ ہے، فوت ہو جائے تو غسل کفن کا یہ طریقہ ہے، جنازے میں جائیں تو ہمیں اخلاص کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ تعزیت کا مسئلہ آتا ہے، ہمیں جانا چاہیے، اگر تعزیت والے لوگ نہ آئیں وہ بندہ بیچارہ غم میں مر جائے، ہم آتے ہیں جاتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بھی حوصلے میں ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے، اللہ ہمارے ساتھ آسانی اور شفقت اور پیار والا معاملہ فرمائے۔ میں نے جو بات کی ہیں وہ اپنی اصلاح کے لیے کی ہے، جو مجھے اپنے اندر کمی نظر آتی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ میرے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، محترم ہیں، علم میں عمل میں مجھ سے بہتر ہیں، اگر کوئی بات مجھ سے میرے منہ سے ایسی نکلی ہو جس سے کسی بھائی کا بہن کا دل دکھا ہو، میں اللہ کے لیے اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ اگر کوئی اچھی بات میں نے کہی ہے، میرے رب مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔